یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔
مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے، اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اللہ اندر جا رہا ہے، اور دوسرا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ اب مفتی نہیں بیٹھا ہے فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہیں، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا
جو بتائے گئے ان ناموں سے پکارا، جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت، بھی ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر۔ باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے، آستین۔ اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے ناخن پہ بننے والی میں تہ کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لا زوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو،
جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ظہور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا. عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا. ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے. علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں. سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے. اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا. ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. حسن بصری تقریر کر رہے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہے. جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق کہندا، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے. ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں. تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو، جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی، حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوہا بند کرتے بیٹھو ہے. تیہاں تے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے ہے، کون ہے، کدوں آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتاً کہا تھا. محاورتاً میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتے ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے آئے ہائے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں.
سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں غلام فرید. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے، نکال لے، ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ، اللہ کے لیے مرنا سیکھ، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ، اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے، تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. توڑے تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں، کتاب آنگو پہیاں تے لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہی پاکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے، کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے دیو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب، پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے، ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے، لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی، اپنی شان کے مطابق محبت کی، اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں، خلیل ہے خلل، خلا، خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں. خلا تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. دانا کیا کرتا ہے؟ ایک کاشت کرو 700 ہو جائے گا، 700 کاشت کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا، پھر ایک کو ڈالو ہر دانہ 700 ہو جائے گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو. اللہ نے ایک کو حبیب بنایا. اس کی نقل اتار لو بھائی، اس کی نقل اتار لو، اس کی نقل اتار لو، کام بن جائے گا. چونکہ وہ پاس فیل کرنے والا ڈاڈا نہیں، بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں، اللہ کے قریب کا بھگاؤ نہیں. علماء سے کہتا ہوں، اہل منبر سے کہتا ہوں، اللہ کے 99 نام میں نے ابھی گنائے، اس میں ایک نام ہے المنتقم.
المنتقم، غصے والا اور غضب والا۔ باقی 98 ناموں میں غصے کا مطلب نہیں، غضب کا مطلب نہیں۔ قہار جبار اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے۔ غالب آنے والا، چھا جانے والا ہوتا ہے قہار، ٹوٹے کو جوڑنے والا ہوتا ہے جابر جبار۔ صرف ایک نام ہے المنتقم، ایک نام 99 میں ایک، اور اس کو میرے نبی نے، اللہ اکبر، دودھ میں پانی ڈالتے جاؤ تو پتلا ہوتا جاتا ہے نا، پتلا ہوتا جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے حبیب، اپنے مالک کے غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا، ٹھنڈا کیسے کیا؟ یہ اللہ کے نبی کے نام، نہ اللہ کے نبی نام گنا رہے ہیں، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، سبحان اللہ، یہ ہے المنتقم۔ دیکھ رہے ہو، البر، التواب، العفو، الرؤوف، یہ المنتقم، یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے، اور یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے، اور بیچ میں المنتقم۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ گھاٹا حساب اللہ نہیں لینے والا، ڈاڈا حساب لے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ منو کے شاہلہ کا، جس کا صحیح حساب ہوا وہ مر گیا، اس کا حساب۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں، ذکر تلاوت کچھ نہیں۔ یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا کوئی یاد کر، کچھ یاد کر۔ تو کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر، بہت سے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تاجر تھا، میں مال دیتا تھا، جب کوئی گاہک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو، جب چاہے گا دے دے گا، تنگ نہ کرو۔ پیمنٹ پہ کتنی لڑائیاں ہوتی، کتنی ماں بہن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، صرف چند پیسوں پر، چند پیسوں پر، چند پیسوں پر۔ ایک فون آیا، ایک تاجر، ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دی کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ جو فون بند ہو، میں نے کہا کیا ہوا؟ کب پیمنٹ نہیں دیندا پیا۔ میں کہا کتنے لینے نے؟ کہ 3 لاکھ۔ میں کہا فٹے منہ تیرے 3 لاکھ دا، جو تو نے ابھی گالیاں دی ہیں، تو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا، اس کا کم ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو سنو، یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ۔ جس بازار میں ادھار ہو وہ مصنوعی بازار ہے، اصلی بازار نہیں ہے۔ جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل، وہ مصنوعی بازار ہے، اصلی بازار نہیں۔ میں کہا دیکھو، یا ادھار بند کرو، ادھار دینا منع نہیں ہے، ادھار لینا منع نہیں ہے، پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو، ظرف پیدا کرو، یہ بکواس بند کرو، یہ بکواس بند کرو، یہ گالیاں بند کرو۔ کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے، سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا، جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا۔ میرے رب نے کہا، میرے نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے بندے تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا، چل میں بھی آسانی دیتا ہوں، چل تم بے ٹکٹا جنت جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، عزیز، حریص، رعوف، رحیم۔ وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی
بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متروشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. میں نے اپنے سارے نبی کی پیڑھی تمہیں سنا دی ہے. یہ میرے رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور میرا رب محب ہے. یہ حبیب اللہ ہیں، وہ محب ہے. یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. یہ عبد ہیں، وہ معبود ہیں. اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موتی مسجد والوں کو، مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے. اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا، وہ ہے رمضان. وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں. پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ 8 ربیع الاول 14 سال نبوت، پہلا سال ہجری، اور 20 ستمبر 622 عیسوی، ٹھیک ہو، 20 ستمبر 622، 8 ربیع الاول 14واں سال نبوت، آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے. قبا، مسجد قبا پہنچے ہیں آپ. قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 8 ربیع الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق. ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں، کچھ انتہا کو بتاتے ہیں. پہلا سال گزر گیا. دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 رمضان زندگی میں پائے. میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں. ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہتوں کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی، بھوک بڑی لگے گی، کیویں رکھیں گا، نہیں رکھیا جاوے گا. تو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال، میرے نبی کے 9 رمضان. اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا، شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت. میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سیٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا، جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا، اور 9 رمضان 3 جنوری کے، 3 دسمبر کے، 3 نومبر کے. اللہ کے پاس نہیں. میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے، اگست سے شروع ہوتا ہے، اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا. تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے. دن میں روزہ ہے، اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے. اور اس میں رات کو تراویح ہے. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے. ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں روزانہ اور 40 سجدے کرتے ہیں تو 60,000 نیکیاں روز لے کے جاتے ہیں. 40 محل لے کے جاتے ہیں، 40 درخت لے کے جاتے ہیں. اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائیو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے. میرے بھائیو، اپنے روزے کی حفاظت کرو. اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جس کا نام ہے شب قدر، لیلۃ القدر. قدر ہے، قدر نہیں، قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر. قدر کا کیا مطلب ہے؟
قدر کا مطلب ہے عزت، مرتبہ، بلندی. تو اللہ کہہ رہا تمہیں ایک مرتبے والی رات دی، عزت والی رات دی، مرتبے والی رات دی. پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی، ہمیں ملی ہے. صرف لیلۃ القدر ہمارے لیے، پہلوں کے لیے نہیں. ایک رات 80 سال سے زیادہ بندگی. 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں تلاش کر لو. آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تھوڑا سا جاگ لوگے پوری رات کی بندگی کا اجر مل جائے گا. لیکن اس میں 4 کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا. میں ان کو دوہرا دیتا ہوں، اللہ کرے اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہو. اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑوں گا، توبہ کرے. پہلا، شراب پینے والا، شراب کا عادی، شراب پینے والا. شب قدر آئی، گزر گئی، بخشش نہیں ہوئی. دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے والا. شب قدر آئی، یہ ساری رات جاگا، ملا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں. میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گی. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے. جنت کے دروازے پر رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بو احتیاط ہے، میں نے کیوں کھلار لیا. کہیں گے یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت، جو تو نے ماں کی خدمت کر دی، بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا، ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر، یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، مدرسہ نہیں، خانقاہ نہیں. کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے. تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے جس پر آج تیری تو فعل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے، سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ. اور سب سے اہم رشتہ ہے خاوند اور بیوی. سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد، سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے طاقتور رشتہ خاوند اور بیوی. اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے. اللہ نے صرف خاوند بیوی کے رشتے کو فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. بیوی سے بدتمیزی ہو رہی، بیوی خاوند سے بدتمیزی کر رہی ہے، یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری. یہ رشتہ نہ توڑنا، یہ رشتہ نہ توڑنا. چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. ماں باپ ہیں، اولاد ہے. اب نافرمان ہوں تو بھی اولاد ہے، فرما بردار ہو تو بھی اولاد ہے. 2 بھائی ہیں، آپس میں لڑ پڑیں تو بھی بھائی ہیں، اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں. بہن بھائی ہیں، لڑائی ہو جائے، خالہ بھانجا ہے، پھوپھی بھتیجا ہے، چاچا بھتیجا ہے، تایا بھتیجا ہے، باپ بیٹا ہے، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں. دادا پوتا ہے، نانا نواسا ہے، لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں. اخلاق برے ہو گئے، رشتے پھیکے پڑ گئے، لیکن رشتہ قائم ہے. لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک، جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے. ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب کچھ لگتا ہی نہیں، جیسے اب کچھ لگتا ہی نہیں. تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، سینکڑوں آیات، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے. پھر اولاد کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا،
ساری رات نفل پڑے، جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا، سارا ہی نیچے آ گیا۔ بیوی نے تسبیح نہیں چھوڑی ساری رات مصلی پر، اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی، بکواس شروع کر دی، کوئی چیز اوپر نہیں گئی۔ دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں۔ خامد بدتمیز، عورت نے صبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ظلم سہنے کا اجر ملا۔ جی، بیوی بدتمیز اور خامد صبر والا، یہ دونوں چلتے رہتے ہیں۔ بیوی بدتمیز، خامد صبر والا، برداشت کر گیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا۔ تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بیویاں کافر رہیں، طلاق نہیں دی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا، گھر سے نہیں نکالا۔ کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا، آپ کر دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ ارے سینے سے لگانا سیکھو، زندگیاں بدل جائیں گی۔ زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق تھا، میرے رب کی قسم شوق کی نہیں، آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے، آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے 11 گھروں میں شادیاں کی۔ مالدار سے کی، متوسط سے کی، غریب سے کی، تینوں رشتے موجود ہیں۔ خدیجہ مالدار ہیں، ان سے شادی کی۔ ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں، ابو سفیان۔ جویریہ قیدی ہیں، غریب، ان سے شادی کی۔ ام سلمہ سودا متوسط ہیں، ان سے شادی کی۔ بیوہ سے شادی کی خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ۔ پہلی شادی 40 سال کی عمر کی عورت سے، ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی، کس سے؟ ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی، ان سے منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، منگنی ٹوٹ۔ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹی ہند، ایک بیٹا حالہ، خامند کا انتقال ہو گیا۔ دوسری شادی، پہلی شادی کے بعد دوسری شادی عقبہ بن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام کا ہی نہیں پڑا، ایک بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ 2 شادیاں سے بیوہ ہوئیں، ایک سے منگنی ٹوٹی، 2 سے بیوہ ہوئیں، اور تیسرا میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی۔ راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے۔ اپنے خاندان میں شادی کی، قریش، خدیجہ، عائشہ، ام حبیبہ۔ خاندان سے باہر شادی کی، میمونہ، جویریہ، ہلالیہ، میمونہ، ہلالیہ، جویریہ، بنی مستلق۔ خاندان سے بھی باہر شادی کی، دوسری قوم میں، صفیہ، یہودی، بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی، حی بن اخطب کی بیٹی۔ تو رشتوں کو توڑنے والا، اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی۔ چوتھا دل میں نفرت پالنے والا، دل میں بغض پالنے والا، دل میں کینہ پالنے والا، اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا۔ یہ بھائیو، میں آخری اب اپیل کرنے لگا ہوں، اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو، بغض مٹا دو، مذہب کے نام کا، قوم کے نام کا، صوبے کے نام کا، کوئی لین دین کے نام کا، جو بھی نفرت ہے مٹا دو۔ امت بن جاؤ، 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 امت بن جاؤ۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جو ہو پکے رہو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو۔ یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ ویلی جنت نو اللہ کی کرنا ہے؟ سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹاؤ، دلوں کے بغض مٹاؤ۔ رمضان کا مہینہ، مالداروں کو زکوٰۃ دو، مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دو۔
زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ اب یہ اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا خسر پسر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودہ پتر آئی، وہاں دا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کہنے کہ کتنا یہ کم بخت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ اور ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خاوند آ گیا۔
کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے چل پر جا باؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خاوند آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، جو تو ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا۔ یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے۔ وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تہجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو، اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو۔ میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے، اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت میں مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے۔ آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو، بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو، اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا۔ ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی اتو روح افزا گیا، ایک پاسو سیون اپ آ گئی، دوے پاسو پیپسی آ گیا، ترے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پائے اس ڈھے گئے۔ ہوں نماز کے میں پڑھیے، 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، پانی، روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور، اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے، سعد بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، افطاری کرنے کے بعد سعد بن معاذ کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد۔ کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے۔ اگر 5 سیر آپ نے معدے میں ڈالا ہوگا
تو اب نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا بھائی انج آیا ایک گلاس شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے، پھر دوا آیا پیلا جا وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے، پھر تریا آیا ساوے جہ رنگ دا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے، پھر چوتھا آیا چٹے جہ رنگ دا وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے. وہ 6 گلاس ایک ساج لے دے گیا. میں کہ ٹینک لائے ہوئے آئی ہے کوئی پیٹ ہے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا. یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں، تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو. پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھاؤ، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو. اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو. ایک موٹے صحابی آ گئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے لیے. اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاس، انجن چل دو کدی انجن کر دو کدی انجن کر دو. یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر اتنے چاہتے ٹورے بدے. ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے. تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو، امت پنے میں آؤ، محبتوں پہ آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا. بیوی لڑی ہوئے تو خامد سے صلح کر لے، خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے، بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں، اولاد ماں باپ لڑے ہیں صلح کر لیں. اللہ کو صلح پسند ہے، صلح پسند ہے. محبت سے رہو، اختلاف رائے بھی رکھو، اختلاف فی المسائل بھی رکھو، لیکن رہو محبت سے، رہو محبت سے، رہو محبت سے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی بھی نیت کرتے ہو؟ ایک تشکیل سارے کرو. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 95% نوجوان ہیں، اور ابھی رمضان میں ماشاءاللہ ابھی 16-17 دن باقی ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں، آؤ ہم سب توبہ کر لیں. توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے ہواؤں کے چلانے والے اللہ، اے فضاؤں کے مالک اللہ، اے انسان جنات کے خالق اللہ، اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین ہستی بنانے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ، اے بحر و بر پہ راج کرنے والے اللہ. تیرے ہزاروں بندوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے، ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، نافرمانیوں سے دور کر دے. یہ نوجوان نسل ہے یا اللہ، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا اللہ، ہر وقت تیری چھاؤں کا محتاج ہے، تیری حفاظت کا محتاج ہے. ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا. میری نسل کو آوارگی سے بچا، فحاشی سے بچا، عریانی سے بچا. میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما، بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما. میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما. رشتوں کو مضبوط فرما، محبتیں پروان چڑھا، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما، جن کی غفلت میں گزر رہی انہیں بیداری نصیب فرما، انہیں بیداری نصیب فرما. مالداروں کو سخی کر دے، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، اور ججوں، قاضیوں، وکیلوں کو عادل کر دے. یا اللہ تاجروں میں دیانت پیدا کر دے، مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے، نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے، عورتوں میں حیا پیدا کر دے. فحاشی کے زنا کے اڈے ختم فرما، چوری ڈاکے کی فضا ختم فرما، جوئے شراب کی فضا ختم فرما. بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما، رزق حلال کی فضا بنا. ہمارے دفتروں سے رشوت کو نکال دے، بددیانتی کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، شیر و شکر کر دے. یا اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما، اس کی برکتیں بھی نصیب فرما.
اور جو تو عید کے دل اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کیا، وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما، اس مسجد کو، اس کے عباسیوں کو آباد فرما، اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ہم سے جان بوجھ کے، خطا سے، سہون جو خطا ہو چکی معاف فرما، جو آئندہ ہو وہ بھی معاف فرما، اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا۔ جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے، ان کی قبریں روشن فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں عافیت والی واپسی ہو، ایمان والی موت ہو، ہسپتال والی موت سے بچا، بیماریوں والی موت سے بچا، بے ہوشیوں والی موت سے بچا۔ یا اللہ خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اپنے پاس واپس بلا، اور یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جن کے آپس میں غلط فہمیاں لڑائیاں ہیں ختم فرما، اور یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئے ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے، محبتیں بھر دے، چاروں صوبوں میں یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے، ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے، خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے، چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما، دیانتداروں کو عطا فرما، ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں درندوں سے بچا، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے بچا، ہمیں لوٹ مار کرنے والوں سے بچا، ہمیں دیانتدار لوگ نصیب فرما، ہمیں کوئی صدیق جیسا عطا فرما، یا اللہ ہمیں کوئی فاروق جیسا عطا فرما، کوئی غنی جیسا عطا فرما، یا اللہ کوئی ذوالنورین جیسا عطا فرما، کوئی اسد اللہ جیسا عطا فرما، یا اللہ جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں، ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیچ دیں۔ یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اسے وجود بخشا، تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا، تو نے تو اسے لیلۃ القدر جیسی پاکیزہ رات میں وجود بخشا، اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا۔ لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا، اسے ظلم سے بھر دیا، اسے ڈاکے سے بھر دیا، اسے فحاشی سے بھر دیا، اسے ناچ گانے سے بھر دیا، اسے ماں باپ کی نافرمانی سے بھر دیا۔ ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ، شرمندہ ہیں یا اللہ۔ اے اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو اس دیس کی نیا کو پار لگا دے یا اللہ۔ ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں۔ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو، وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرے مولا، کروڑوں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں لقمہ نہیں ہے تو اس کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ یا اللہ تیرے حبیب کی امت کے معصوم غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں، ان کے آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہر دور کے قارونوں کو جھٹک کے پٹخا دیتا، تو ہر دور کے فرعونوں کو پکڑتا ہے، تو ہر دور کے نمرودوں کو پکڑتا ہے۔ ہمارے قارونوں کو اتنی ڈھیل دیتے، ہمارے نمرودوں کو اتنی ڈھیل دیتے، ہمارے فرعونوں کو اتنی ڈھیل دیتے۔ جو تو کرے حق اور سچ سے ہمیں ایمان لائے تیری تقدیر پر، لیکن یا اللہ ہم فریادی ہیں، ہم دکھی ہیں یا اللہ۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت لٹ گئی ہے، پٹ گئی ہے، عزتیں غریب اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرتے پھر رہے ہیں، معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ۔ دنیا کا باطل کہتا ہے کدھر ہے تمہارا رب؟ یہ مجمع تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ، تو آجا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آیا میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ اے مالک ہم بے بس ہیں، ہم نا امید تو نہیں ہیں لیکن تھک گئے یا اللہ، تھک گئے یا اللہ۔ تو رات تو 12 گھنٹے بعد
ختم کر دیتا ہے، 16 گھنٹے بعد ختم کر دیتا ہے۔ تیرے حبیب کی امت کی رات پہ 300 سال گزرے، کب صبح ہوگی؟ افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں تھک گئیں، پک گئیں، انتظار کرتے کرتے امید آس یاس میں بدلنے کو جا رہی ہے، کلیجے تڑپ رہے ہیں، دل پھڑک رہے ہیں۔ اللہ تو فیصلہ سنا دے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو بدر کے فرشتے اتار دے، تو بدر کے فرشتے اتار دے، تو خندق کے فرشتے اتار دے۔ ہمیں بیچ دیا گیا ہے، ہماری نیلامی ہو گئی، ہماری بولیاں لگ رہی ہے، ہماری بولیاں لگ رہی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم کسے بلائیں، کسے بلائیں، کسے بلائیں، کسے بلائیں؟ تیرے بندوں کی زبانوں پہ آنے لگا ہے، تو کہاں ہے؟ تیرے بندے بے اختیار ہو کر کہہ رہے ہیں تو کہاں ہے؟ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمارا یقین ہے۔ اے مسجد موتی کے فرشتو، آج تم بھی آنسو بہا دو۔ آج یہ سارا مجمع روزے کے ساتھ رو رہا ہے، تمہارا تو روزہ نہیں ہے لیکن تم روزے والوں سے پیار کرتے ہو، آج تم بھی آنسو بہاؤ، آج تم بھی داڑے مار کے رو، ہمارے ساتھ ہلا دو اپنے رب کے عرش کو۔ ہماری فریادیں، ہمارے آہیں، ہمارے آنسو ساتھ تمہارا رونا بھی مل جائے، تمہاری آہیں بھی مل جائیں، میں چشم تصور میں تمہیں بھی روتا دیکھوں، تمہیں بھی فریاد کرتے دیکھوں۔ جب تم واپس جاؤ، جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تو بتا دینا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، چلاتا چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ امت نہ رہی، فرقوں میں بٹ گئی، دستوں گرے پاؤ کے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دی نادان خطیبوں نے۔ بازار سود پہ لے گئے قارون، سارے بازار سود پہ چلے گئے آج کے قارونوں نے۔ اے میرے رب، بچہ رو رو کے کہتا اماں ہن میں تھک پیا، میرے کو تو رویا ہی نہیں جاندہ، ہن تو میری گل من جا میرے مولا۔ امی تھکے پڑے ہیں، تھکے پڑے ہیں، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان سارے بوڑھے جوانوں کو قبول کر لے، ان سب آنے والوں کو، پہرے داروں کو، پولیس والوں کو، ڈنڈے والوں کو، باہر کھڑے ہوئے، اندر کھڑے ہوئے، باہر بیٹھے، اندر بیٹھے، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے۔ نظر محبت سے دیکھ لے، نظر پیار سے دیکھ لے، اور اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو نے کر دیا ہوگا یا اللہ، تو نے کہہ دیا ہوگا یا اللہ، کہہ دیا ہوگا، تو نے کہہ دیا ہوگا۔ ہم تیری دوزخ نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیری دنیا کی آگے نہیں سکتے، ہم تیری دنیا کی ذلتیں نہیں برداشت کر سکتے، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، راضی ہو جا، ہو جانا، ہو جانا، تو ہو گیا، ہاں تو ہو گیا، ہو گیا، میرا رب راضی ہو گیا، انشاءاللہ ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔